اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکر گناہ گار ہیں خدا انہیں دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور پابندی سے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دیا کیے، ان کے لیے البتہ ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار رہو، اور اگر تم نے توبہ کی ہے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ نہ تم کسی کا زبردستی نقصان کرو اور نہ تم پر زبردستی کی جائے گی، اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا قرض دار ہو تو اسے خوشحالی تک کی مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اصل بھی بخش دو، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ جس شخص نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اے ایماندارو، جب ایک میعاد مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھا پڑھی کر لیا کر، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان تمہارے قول و اقرار کو انصاف سے ٹھیک لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح خدا نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے اسی طرح اس کو بھی بے عذر لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے فرض عائد ہوتا ہے اسی کو چاہیے کہ تمسک کی عبادت بتاتا جائے، اور خدا سے جو اس کا سچا پالنے والا ہے ڈرتا رہے، اور بتانے میں اور قرض دینے والے کے حقوق میں کچھ کمی نہ کرے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا معذور یا خود تمسک کا مطلب لکھوانا سیکھتا ہو تو اس کا سرپرست ٹھیک انصاف سے لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے جن لوگوں کو تم گواہی کے لیے پسند کرو کم سے کم 2 مردوں کی گواہی کرا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ ان دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے گی تو ایک دوسری کو یاد دلا دے گی، اور جب گواہ حکام کے سامنے گواہی کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں، اور قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد معین تک کی دستاویز لکھوانے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ لکھا پڑھی بہت ہی منصفانہ کارروائی ہے، اور گواہی کے لیے بھی بہت مضبوطی ہے اور بہت کریم قیاس ہے کہ تم آئندہ کسی طرح کے شک و شبہات میں نہ پڑو، مگر جب نقدی سودا ہو جو تم لوگ آپس میں الٹ پھیر کیا کرتے ہو تو اس کی دستاویز کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، اور جب اس طرح کی خرید و فروخت ہو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کر بیٹھے تو یہ ضرور تمہاری شرارت ہے، اور خدا سے ڈرو، خدا تم کو معاملے کی صفائی سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔